سنت پر استقامت. نہ جانے اس وقت سنت کا معنی دنیا سمجھتی کیا ہے. سنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے. سنت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پہلو، ہر وہ طریقہ، ہر وہ سلیقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے. اگر ایک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ بھی کہہ دے کہ مجھے سنت سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑے گی، قبول نہیں ہونی. ایک شخص 100 مرتبہ نعرہ لگائے کہ مجھے محبت ہے اور میں سنت سے پیار کرتا ہوں، اگر اس کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت داڑھی نہیں، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے دھوکہ کھا لے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہے کہ دعویٰ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو. دعویٰ جب یہ ہے کہ میں استقامت اختیار کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ جب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت بہت ہے، میں کسی بدعت کو پسند نہیں کرتا، بدعت جو ہے یہ ضلالت، گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی، یہ سارے دعوے اور نعرے بھی ہوں اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پسند نہ کرتا ہو، نہ اس جیسا چہرہ بنانا پسند کرتا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بہت دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ کیسا دھوکہ ہے جو بڑا خطرناک دھوکہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس بات کو کس طرح دیکھیں گے کہ ثابت البنانی اپنے استاد انس سے کہہ رہے ہیں، اپنا سر مبارک قریب کرو، میں ان آنکھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. محبت ہے. جب کیسر و کسرا کے لوگ آتے، وہ دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی چہرے پہ لگا لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے. جب وہ واپس گیا تو پوچھا بتاؤ، کہا اللہ کی قسم ایسا انسان دیکھے نہیں، اس کے تو وضو کا پانی ہو یا ان کا لعاب جو ہے وہ جب وہ تھوکتے ہیں وہ نہیں گرنے دیتے زمین پہ. اس طرح کی محبت تو میں نے آج تک دیکھی نہیں. اور صحیح بخاری کی روایت کاش کسی نے پڑھی ہو. اور روایت کیا ہے؟ ایک بال جو اللہ کے رسول کا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب قربانی کے وقت اللہ کے رسول نے حج کے وقت بال اتارے، کوئی بال زمین پہ نہیں گرنے دیا، صحابہ نے بال سنبھال لیے. اور صحیح بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ ایک بال مجھ سے جو کچھ ہے کو لے رہے اللہ کے رسول کا، مجھے ایک بال دے دے. اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک نہیں 22 روایات، ایک روایت میں نہیں 22 روایات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں فاعف اللحا، تم داڑھی کو معاف کر دو. ان 22 روایات کے باوجود بھی اگر کسی کا دل سخت رہتا ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اسے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے میں کل کو کیا کروں گا. آج بالکل کمزور سا سکول ہو، کوئی اس میں کریکلم اچھا نہیں ہے، دروازے پہ جائے آئی ڈی کارڈ کے بغیر اندر نہیں جانے دیتے. جی ہمارا سسٹم ہے، مینجمنٹ کا آرڈر یہ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو اس کے لیے ہوگی نا جو موحد ہوگا، جو مطیع ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر تو جنتی بھی جنت میں نہیں جائیں گے.
سفارش کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم یہی ہے، حساب ہی شروع ہوگا اللہ کے رسول کی سفارش سے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول کی سفارش سے۔ اگر وہاں صرف یہی پوچھ لیا گیا کہ آپ کا تو چہرہ ہی اللہ کے رسول جیسا نہیں ہے، کہاں جائے گا انسان؟ اس لیے استقامت یہ ہے کہ انسان جس طرح قرآن مجید کی تلاوت پہ استقامت ہے، کس طرح قرآن مجید کو رمضان میں پڑھا، باقی رکھے اپنے سال میں۔ جب معافی مانگ چکا ہے رمضان میں، سنت کے ایک ایک پہلو کو زندہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں، وہ اور ان کا بیٹا آئے جب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا بٹن ایک کھلا ہوا تھا اتفاقاً۔ تو راوی کہتے ہیں، فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف الا مطلقة ازرارهما، میں نے اس دن کے بعد سردی ہو یا گرمی، میں نے دیکھا کہ صحابی اور اس کے بیٹے نے یہ بٹن کھلا ہی رکھا ہے۔ محبت ہے۔ کس طرح عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر تھے، خطبہ سننے آ رہے ہیں، ایک مسجد میں شخص کھڑا ہے اور آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، بلایا، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا، سرتاج رسول آپ کی زبان سے نکلے بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ محبت یہ ہے۔ اس لیے استقامت کی نشانی یہ ہے، جس شخص کی اللہ کے رسول سے محبت استوار نہیں ہوئی وہ استقامت سے محروم ہے۔ اور یہاں رک کے میں اس بات کو بھی واضح کر دوں، کچھ لوگوں کا شاید ذہن یہ ہوتا ہے، میں کون سی شیو کرتا ہوں، یہ بھی تو داڑھی ہے نا، چھوٹی چھوٹی رکھ لیں گے۔ کوئی کہے گا ہاں چلو ایک قبضہ ایک مٹھ رکھ لینی چاہیے، اور مٹھ بھی وہ ناک سے شروع کرتا ہے، تو اگر نیچے سے تھوڑی کاٹنی پڑ گی تو پھر یہ بھی تو زائد ہی ہوگی نا۔ فعف اللحیٰ کا معنی کیا؟ اور رمضان گزرا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری ساری رات آپ جاگے ہوں گے، قیام کیا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، اور ترمذی کی روایت کے مطابق علماء نے آپ کو مسئلے بھی سنائے ہوں گے کہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہو تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہی پڑھتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا معاف کر دے؟ آدھے گناہ، آدھے جرم، آدھے دھوکے، آدھے جھوٹ، کہ سارے وہاں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو فاعف اللحیٰ، صحیح بخاری سے لے کر جملہ احادیث کی کتب اٹھائیں تو 22 روایتیں آئیں، فاعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، آدھی کو کہ ساری کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں دو ہوں اور ان کا معنی الگ الگ ہو؟ تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ میری عقل اور میری فہم اور آپ کی عقل و فہم کا تضاد ہوگا۔ وہاں تو سارے گناہوں کی معافی ہم نے مانگی رمضان میں، آخری 10 راتوں میں کوشش کی، لیکن جب اللہ کے رسول کا فرمان آیا کہ تم داڑھی کو معاف کر دو، اور دوسری روایت میں آتے ارخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکاؤ، وفر اللحیٰ، داڑھی کے بال وافر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی بھائی کو یہ چیز پسند نہیں آتی اور چند چھٹانگ کے بال اپنے چہرے پہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کل قیامت کے دن گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟